کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن پھر بھی دل کہتا ہے کہ کچھ بہت اہم چیز کہیں گم ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس گھر ہے، کام ہے، لوگ ہے، موبائل ہے، ہماری بہت ساری مصروفیات بھی ہیں، بات کرنے کے لیے ہمارے پاس لوگ ہیں۔ لیکن کبھی کبھی رات کے کسی خاموش لمحے میں جب فون ایک طرف رکھ دیتے ہیں، جب کوئی ہم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوتا، جب ہمیں کسی کو امپریس بھی نہیں کرنا ہوتا، تو ایک عجیب سا سوال ہمارے اندر سے اٹھتا ہے: میں آخر کس چیز کو تلاش کر رہا ہوں؟ اور شاید اس سے بھی زیادہ گہرا سوال یہ ہے: میں جس زندگی کو زندگی کہہ رہا ہوں، کیا میں واقعی ایسی زندگی جی بھی رہا ہوں یا صرف اسے گزار رہا ہوں؟ آج میں آپ سے کسی فلسفیکل ٹاپک پہ یا نظریے پہ بات یا اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فریڈرک ہولڈر لین کون تھے اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے، اور ہم ان کے خیالات کو بس ایک رٹی رٹائی بات سمجھ کر یاد کر لیں۔ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہولڈر لین کی شاعری کے ذریعے اپنے اندر ایک ایسی جگہ کی طرف جائیں جہاں شاید ہم بہت عرصے سے گئے ہی نہیں ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں انسان صرف کنزیومر یا کوئی امپلائی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی ہسبینڈ، کوئی وائف، کوئی ٹیچر یا کوئی بزنس مین یا کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک زندہ انسان ہوتا ہے، ایک ایسا انسان جو آسمان کو دیکھ سکتا ہے اور صرف موسم نہیں دیکھتا، جو درخت کو بھی دیکھ سکتا ہے، درخت کی صرف لکڑی کو نہیں دیکھتا، محبت کو محسوس کر سکتا ہے اور اسے صرف ریلیشن شپ تک محدود نہیں رکھتا، تنہائی میں بیٹھ سکتا ہے اور فوراً کسی ٹیلی ویژن یا موبائل کی طرف نہیں بھاگتا، اور شاید اپنے اندر کے خلا کو بھی کچھ دیر برداشت کر سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے لیے فریڈرک ہولڈر لین اہم ہو جاتے ہیں۔ فریڈرک ہولڈر لین 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے آغاز کے جرمن شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں یونان، فطرت، محبت، خدا، جدائی، تاریخ، انسان اور ایک کھوئے ہوئے اتحاد کی تلاش بار بار سامنے آتی ہے۔ لیکن ہولڈر لین کو سمجھنے کا میرے لیے سب سے دلچسپ طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان کی بائیوگرافی کو یاد کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ان کے بنیادی درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ انسان اور دنیا کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، انسان اور فطرت کے درمیان، انسان اور دوسرے انسان کے درمیان، اور شاید سب سے بڑھ کر انسان اور اپنے ہی اندر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ذرا اس بات کو دیکھیے، ہم آج فطرت کے بہت قریب بھی ہیں اور اس سے بہت دور بھی۔ ہم درخت کو تصویر یا درخت کی تصویر اپنے موبائل میں لے سکتے ہیں،
समंदर की वीडियो देख सकते हैं, ड्रोन के ज़रिए पहाड़ों की तस्वीरें, पहाड़ों की खूबसूरती देख सकते हैं, बारिश की साउंड चलाकर हम सो भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई बारिश में भीगते हैं? क्या हम वाकई किसी दरख्त के नीचे बैठकर खामोश रह सकते हैं? क्या हम आसमान को देखकर कुछ देर के लिए अपने बारे में सोचना बंद कर सकते हैं? या हम हर एक्सपीरियंस को, हर तजर्बे को फोटोग्राफ, वीडियो या स्टेटस पोस्ट में तब्दील कर देते हैं? यहाँ एक बहुत अजीब चीज हो रही है। हम जिंदगी को एक्सपीरियंस करने की बजाय, उसको तजर्बा करने की बजाय, हम उसको रिकॉर्ड करने के चक्कर में हैं। हम खाना खाते हैं और तस्वीर ले लेते हैं, सफ़र करते हैं और लोकेशन शेयर करते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर अपने बारे में, अपने सफ़र के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं और खुश हो जाते हैं। किसी खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं और पहले कैमरा निकाल लेते हैं, और शायद इस सब के दौरान असल लम्हा हमारे हाथ से निकल जाता है। होल्डरलैंड की शायरी हमें एक ऐसे इंसान की तरफ वापस ले जाती है जिसके लिए दुनिया न सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का कोई मजमूआ है, बल्कि दुनिया में एक मिस्ट्री है, एक गहराई है, एक सैक्रेड क्वालिटी है, एक मुकद्दस क्वालिटी है। यहाँ सैक्रेड से मुराद कोई मखसूस मजहबी अकीदा नहीं। मेरा मतलब है ऐसी कैफियत जिसमें चीज़ हमारे लिए सिर्फ चीज़ नहीं रहती। एक दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं रहता, एक दरिया सिर्फ पानी नहीं रहता, एक इंसान सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं रहता, और जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहती। होल्डरलैंड यहाँ से हमारे लिए शायरी को एक स्पिरिचुअल इंक्वायरी की तरह देखता है, और शायद यही वो मकाम है जहाँ पोइट्री फिलॉसफी से मिलती है। फलसफा पूछता है, हकीकत क्या है, इंसान क्या है, जिंदगी क्या है। शायरी कभी कभी इन सवालात का जवाब देने की बजाय हमें उस मकाम तक ले जाती है जहाँ ये सवाल खुद जिंदा हो जाते हैं। और पोइट्री यानी शायरी की शायद यही ताकत है। वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो हमारे लिए हमारे देखने के अंदाज को बदल सकती है। अब मैं चाहता हूं कि होल्डरलैंड की एक मुख्तसर मगर एक इंतहाई गहरी नज़म के अंदर दाखिल हों। इस नज़म का नाम है हाफ ऑफ लाइफ। ये नज़म बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसके अंदर पूरी इंसानी ज़िंदगी का एक अलमिया, एक ट्रेजेडी छुपी हुई है। पहले हिस्से में रोशनी है, फल हैं, फूल हैं, पानी है, मोहब्बत है, हुस्न है। फिर अचानक मंजर बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, और इंसान के सामने सवाल रह जाता है, जब वो खूबसूरती चली जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा।
ہولڈر لین لکھتے ہیں half of life with its yellow pears and full of wild roses. The land hangs into the lake, you gracious swans, and drunk with kisses. You dip your heads into the holy sober water. اب ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے. پیلے ناشپاتی کے پھل، جنگلی گلاب، جھیل کے کنارے جھکتی ہوئی زمین، سفید ہنس اور پانی میں جھکتا ہوا ان کا سر. یہ صرف لینڈسکیپ نہیں ہے، یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں انسان اور فطرت کے درمیان ابھی کوئی دیوار نہیں ہے. اگر ہم اس نظم کا ایک اردو ترجمہ کریں تو یوں محسوس کیا جا سکتا ہے: زندگی کے اس حصے میں زمین پیلے ناشپاتیوں سے بھری ہوئی ہے، جنگلی گلابوں سے مہکتی ہوئی، جھیل کے پانی میں جھک رہی ہے. اے حسین ہنسو، تم بوسوؤں سے جیسے سرشار ہو، اپنے سر جھکا کر اس پاکیزہ اور بیدار پانی میں اتر جاتے ہو. ذرا دیکھیے، یہاں ہولڈر لین نے صرف خوبصورتی بیان نہیں کی، وہ ہمیں ایک اسٹیٹ آف بینگ دکھا رہے ہیں، ایک ایسی کیفیت جہاں انسان ابھی دنیا سے سیپریٹ نہیں ہوا، جہاں نیچر کو باہر کی چیز سمجھ کر نہیں دیکھا جا رہا، جہاں خوبصورتی کو استعمال نہیں کیا جا رہا، اسے صرف محسوس کیا جا رہا ہے. اور پھر اچانک نظم کا دوسرا حصہ آتا ہے. وہی شاعر، وہی دنیا، لیکن اب موسم بدل گیا ہے. ہولڈر لین آگے جا کے اس حصے میں لکھتے ہیں: آہ می، ویئر کین آئی فائنڈ وین ونٹر کمز دی فلاورز اینڈ ویئر دا سن شائن اینڈ دا شیڈو آف ارتھ. دی والز اسٹینڈ اسپیچلیس and cold, and in the wind the weathercocks creak. اور اگر میں اس حصے کو اپنے لفظوں میں اردو میں ادا کروں تو شاید اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا: لیکن ہائے میرے لیے، جب سردی آئے گی تو میں پھول کہاں سے لاؤں گا، دھوپ کہاں سے ملے گی، زمین کا وہ سایہ کہاں ہوگا، دیواریں خاموش اور سرد کھڑی ہوں گی،
اور ہوا میں صرف موسم کی سمت بتانے والے لوہے کے پر چرچراتے رہیں گے۔ یہاں ذرا رک کر دیکھیے، پہلے حصے میں پانی تھا، روشنی تھی، پھول تھے اور بوسے تھے۔ اسی پہلے حصے میں زندگی تھی اور دوسرے حصے میں، اب دوسرے حصے میں سردی ہے، خاموش دیواریں ہیں، ہوا ہے، اور اسی طرح اس دوسرے حصے میں ایک عجیب سا خالی پن ہے۔ یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔